اس کام میں ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرو، کیونکہ خیر کے کام آپس کے تعاون سے ہوتے ہیں، خیر کے کام آپس کے تعاون سے، اس لیے فرمایا، حکم دیا کہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ لیکن ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے جو آدمی کو خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھنے دیتی، وہ ہے حسد۔ جی ہاں، وہ کیا ہے؟ حسد۔ جی ہاں، سب سے پہلا حسد آسمان پر ہوا ہے۔ ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار کرنا اس حسد میں تھا کہ ہمارے پرانوں کے ہوتے ہوئے، ہمارے ہمیشہ سے یہاں ہوتے ہوئے، ہمارا یہ مقام ہوتے ہوئے انہیں کیوں پیدا کیا گیا اور ہمیں انہیں سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ سنو، پہلا حسد آسمان پر ہوا ہے، پہلا حسد آسمان پر ہوا ہے۔ سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی جو ہوئی ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، سب سے پہلی نافرمانی اللہ کی وہ حسد کی وجہ سے، کہ کیوں ان کو یہ درجہ کیوں دیا گیا؟ میں نے خوب غور کیا کہ آدمی کام سے کیوں پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہ حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بالکل، کیا ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے، حسد پیچھے لے جاتا ہے۔ حسد نے ابلیس کو اکیلا کیا ہے، ابلیس کو نکالا حسد نے ہے، اصل بنیادی چیز یہ تھی کہ کیوں ان کو یہ مقام دیا گیا، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے کس کو کیا مقام دے۔ یہ فرمایا کہ ایک دوسرے حسد مت کرو، بلکہ جب تم کسی کو کام میں آگے بڑھتا ہوا دیکھو تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دو، اس کا معاون بنا دو، اپنے آپ کو اس کا معاون بناؤ کہ چلو ہم اس کا ساتھ دیں، ہم اس کا تعاون کریں، ہم اس کی مدد کریں، اللہ ہم سے بھی کام لے لیں۔ اور ہمیں یہ ملتا ہے صحابہ کرام کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار نکالی، فرمایا بہت عمدہ تلوار تھی یمن کی بنی ہوئی، فرمایا تلوار کون لے گا؟ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، پرانے بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، استعداد بھی ہے، لیکن آپ نے تلوار ان کو نہیں دی۔ پھر فرمایا دوبارہ یہ تلوار کون لے گا؟ تو زبیر کھڑے ہوئے، پھوپھی کے لڑکے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، استعداد بھی ہے، ان کو بھی نہیں دی۔ فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے؟ تو حق ادا کرنے کی بات آ گئی کہ اس کا حق ادا کرے، تو یہ دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ سنو، جی ہاں، مخلصین ڈرتے ہیں اور ریاکار اڑتے ہیں، جی ہاں، کہ لو ہمیں دو، ہم حقدار ہیں، ہمیں دو، ہم حقدار ہیں، ہمیں ہمارا حق نہیں ملا، ہمیں ہمارا حق نہیں ملا، جی ہاں۔ اور مخلصین ڈرتے ہیں، یہ دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، ڈر کر دونوں پیچھے ہٹ گئے کہ نہ بھائی، حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ سنو غور سے، عجیب قصہ ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، یوں سوچتے ہیں کام میں کہ ہمیں آگے بڑھائیں گے، ہمیں آگے رکھیں گے تو ہم کام کریں گے، ورنہ نہیں۔ سنو، یہ کام تو اللہ کا حکم ہے، ہم تو کام کو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی آگے رکھے نہ رکھے، ہاں، کوئی یہ کہ مجھے آگے بڑھا دو، مجھے آگے بڑھاؤ، کہ آگے بڑھنے کو کا مطالبہ کرنا تو یوں کہ یہ جنازے کی آواز ہوتی ہے۔ دیکھو روایت میں کس کی آواز ہوتی ہے؟ جی ہاں، روایت میں ہے کہ وہ جنازہ کہتا ہے اٹھانے والوں سے، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، جی ہاں، کیوں خود کی نہیں بڑھتے آگے؟
کہ وہ تو جنازہ ہے، وہ تو نہیں چل سکتا، وہ تو کندھوں پہ جنازہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ. ہاں کہ یہ تو ایسا میدان ہے محنت کا کہ ہر آدمی اپنی کوشش اور محنت اور اخلاص اور استقامت اور قربانیوں سے خود آگے بڑھے، ہر ایک کے لیے میدان ہے چلنے کا. اور فرماتے تھے کہ اس کام میں چلنے والے ایسے ہیں جیسے فضا میں اڑنے والے پرندے، کہ ہر پرندہ اپنے پر سے اوپر اڑتا ہے، ایک پر ہجرت کا، ایک پر نصرت کا. جہاں آپ دیکھ لو جتنے پرندے آسمان میں اڑتے ہیں نا، کسی کو سہارا نہیں دیتا، سارے پرندے اپنے پر سے اڑتے ہیں. فضا میں پرندے ایک جو کو سہارا نہیں دے سکتا. جی ہاں کہ ہر ایک کے اڑنے کا میدان خود اپنے بازوؤں پر ہے، کوئی کسی کو اڑاوے، کوئی کسی کو سہارا دے فضا میں، یہ نہیں کہ جنہوں نے کو آگے بڑھا دیا ان کو پیچھے ہٹا دیا، کہ نہ، کسی کو آگے بڑھانا کسی کو پیچھے ہٹانا یہ کام انسانوں کا ہے ہی نہیں، یہ کام انسانوں کا ہے ہی نہیں. جی ہاں اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں جو چاہیں کام لیں. تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ میں یہ بات نہیں تھی کہ جی انہیں کیوں آگے بڑھا دیا، انہیں کیوں پیچھے ہٹا دیا، بالکل نہیں. تو جب آپ نے فرمایا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا تلوار کا، تو دونوں ڈر گئے. کون؟ حضرت عمر اور حضرت زبیر، دونوں پرانے، کہ نہیں جی حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ابو دجانہ ایک صحابی ہے، وہ کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ ہاں یہ تلوار مجھے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا. آپ نے تلوار ان کو دے دی. یہ دیکھو عجیب بات ہے، تلوار آپ نے ان کو دے دی. وہ اس تلوار کو لے کر نکلے تو یہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلے میدان میں کہ دیکھیں تو صحیح، ہمارے پرانوں کو ہوتے ہوئے نئے آدمی کو تلوار ملی ہے، اللہ نے ان کا انتخاب کیوں کیا؟ ہاں یہ نہیں کہ وہ ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتے کہ جی ٹھیک ہے ہم تو پہلے کھڑے ہوئے تھے، ہمیں نہیں دی، ہم پرانے تھے، ہمیں نہیں پوچھا، تو چلو ان کو دے دی، اب تو یہ جانے ان کا کام نہیں. بلکہ یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے گئے ابو دجانہ کے میدان میں، ان کا کام دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے. یہ اصل بات ہے دوستو. اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حسد آدمی کو پیچھے لے جاتا ہے، اور حسد اس لیے محروم کر دیتا ہے کہ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. جو تقسیم تو اللہ کی ہے نا. میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلہ من الناس، اللہ تعالیٰ خود منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں لوگوں میں سے، فرشتوں میں سے، اپنے کام کے لیے خود منتخب کرتے ہیں. تو یہ انتخاب اللہ کا ہوتا ہے اور تقسیم اللہ کی ہے، کس سے کیا کام لینا ہے. حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ حسد نہ کرو، ورنہ حسد تمہیں اکیلا کر دے گا، حسد تمہیں اکیلا کر دے گا. بلکہ تم جس کو خیر میں آگے بڑھتے دیکھو اس کے ساتھ ہو جاؤ. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ابو بکر صدیق کہ ان کی تو صحبت اور ان کا صحابی ہونا تو ایسا ہے کوئی اس کا انکار کرے تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے. یہ درجہ اللہ نے دیا. مگر نیکیوں میں کیسے آگے بڑھے ہوئے، اللہ اکبر. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو آسمان دیکھا ستاروں سے بھرا ہوا، بے شمار ستارے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے جتنے یہ ستارے ہیں اتنی نیکی بھی کسی کی ہوں گی؟ جتنے یہ ستارے آسمان کی اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ فرمایا کہ ہاں عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے ستارے.
عمر کی اتنی نیکی تیز ستارے. تو عائشہ کو فکر ہوا کہ جب عمر کی نیکیاں اتنی ہو گئیں تو کہیں میرے ابا جی کی تو نہ کم نہ ہو جائے. میرے ابا جی کا کیا ہوگا؟ ہاں. ڈرتے ڈرتے عائشہ نے پوچھا اور میرے ابا جی کی کیا ہوگی جی نیکیاں جب عمر کی اتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تیرے باپ کی تو نیکیاں، اللہ اکبر. آپ نے یہ فرمایا کہ جتنے ستارے تو نے دیکھے عمر کی نیکیاں ہیں، لیکن یہ عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ہیں، اور تیرے باپ کی تو ایک رات کی نیکیاں ان سے زیادہ ہیں. ایک رات کی. ایک رات کی نیکیاں. تم فرمایا کرتے تھے کہ عمر اور آل عمر کی قیامت تک کی سارے اعمال کی اور ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جی ہاں، ایسے اس درجے کے لوگ. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے چھوٹوں سے فائدہ اٹھانا. یہ دونوں طواف کر کے نکلے، یہ باہر آگے طواف کر کے حرم سے، تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو طواف کرانے کے لے کر آ رہا ہے. عام آدمی کوئی اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر طواف کرنے. تو کہنے ایک دوسرے سے کہ دیکھو تو صحیح، یہ اپنی ماں کو طواف کرائے گا اور اس کے ماں کی خدمت کی وجہ سے اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اس وقت. چلو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کریں اور اس سے دعا کی درخواست کریں. ہاں، یہ نہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، اس کا مقام کیا، ہماری حیثیت کیا، اس کی حیثیت کیا. چلو اس کے پیچھے پیچھے ہم اس سے دعا کے لیے کہیں گے. چنانچہ دونوں واپس آئے مطاف میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر اس نوجوان سے کہا کہ تو اپنی ماں کو طواف کرا رہا، دعا کر رہا، میرے لیے بھی دعا کر دے. تو اس نے دعا کرتے کرتے کہا اے اللہ عمر کی مغفرت کر. نوجوان نے ماں کو طواف کراتے کراتے حضرت عمر کے لیے بھی دعا کر دی. جی ہاں، جو ایک عام آدمی سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے واپس پلٹ کر آویں، بتاؤ وہ میدان، محنت کے میدان میں، مشوروں میں، کام کے تقاضوں میں ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے؟ جی ہاں، اتنے بڑے ہو کر ایک عام آدمی سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے واپس آ رہے مطاف میں کہ چلو اس کے پیچھے پیچھے اس سے دعا کے لیے کہیں گے. تو میں نے ایک بات، بنیادی بات عرض کی ہے کہ یہ کام اجتماعی کام ہے. یہ کام اجتماعی کام ہے اور اللہ لینے والے ہیں. مولانا ایسا فرماتے تھے اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا، حالانکہ بہت کمزور پرندہ ہے. ابابیل بہت کمزور پرندہ ہے، بہت کمزور ہے. سارے پرندے زمین پر بیٹھ کر اڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا ہے اگر یہ گر جائے زمین پر تو اس سے اٹھا نہیں جاتا. یہ اڑتا رہتا ہے. یہ آوے گا تو گھونسلے میں اپنے چھتوں میں بنا لیتے ہیں اندر ابابیل. گر جائے نیچے توڑنا مشکل. سب سے کمزور چڑیا ہے. سب سے کمزور چڑیا سے سب سے بڑی طاقت کو ختم کرایا. تو کام اللہ کا ہے، وہ چڑیا سے کام لینے. مولانا صاحب فرماتے تھے کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اسے کام کیوں لیا گیا؟ اللہ کا کام ہے، اسے چاہیں لینے. کیا ابابیل سے کام لے سکتے ہیں؟ تو انسان تو ایک اشرف مخلوقات ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کام ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا ہے، کہ ساتھی ایک دوسرے کا تعاون کیا کریں کہ آؤ ان کا ساتھ دو، آؤ ان کی مدد کرو، آؤ ان کے ساتھ چلو. یہ نہیں کہ اگر یہ کریں گے تو ہم ہی کریں گے، یہ نہیں. صحابہ کی زندگی میں یہ نہیں ملتا. اس لیے فرمایا ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت مت کرو.
تاکہ تمہاری اجتماعیت باقی رہے، تمہاری اجتماعیت باقی رہے. جی ہاں، اجتماعیت کے اصول ہیں، یہ اجتماعیت کے اصول ہیں. ایک دوسرے کا تعاون کرو گے تو اجتماعیت باقی رہے گی. ایک دوسرے کا تعاون کرو گے تو اجتماعیت باقی رہے گی. ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں، کیونکہ خیر کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں. اور دنیا سے اللہ کو نفرت ہے کہ دنیا کے کام ایک دوسرے کے مقابلے سے ہوتے ہیں. جی ہاں، حکومت کا حکومت سے مقابلہ، تاجر کا تاجر سے مقابلہ، زمیندار کا زمیندار سے مقابلہ. دنیا کے کام سارے آپس کے مقابلے سے چلتے ہیں، اور دین کے کام آپس کے تعاون سے، آپس کی دوسرے کی مدد سے چلتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا، مگر اللہ کی مدد جو آئے گی وہ اجتماعیت پر آئے گی. اللہ کی مدد اجتماعیت پر، کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئے گی وہ آپس کی اجتماعیت پر آئے گی. اور اس اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ. یہ اجتماعیت کے اسباب ہیں، اجتماعیت کے اسباب ہیں. اور ایک دوسرے کا کام آدمی جب آ سکتا ہے جب ہمارے اندر تواضع ہو. کیا ہو؟ تواضع. جی ہاں، کیونکہ حسد پیدا ہوتا ہے کبر کی وجہ سے، اور تعاون کرتا ہے آدمی تواضع کی وجہ سے. سب سے بنیادی صفت ہے یہ تواضع، کہ ہمارے اندر تواضع ہو، کہ چھوٹے بن کر کام کرو. کیا بن کر؟ چھوٹے بن کر. جی ہاں، یہ کہیں کہ سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے سوئی، جو کپڑے کو ملانے کا کام کرتی ہے. تاگا پرونے کے لیے، کپڑے کے اندر تاگا پرونے کے لیے سوئی کا استعمال ہے. بہت چھوٹی، بہت معمولی چیز ہے. کہ تم سب سے چھوٹے ہو جاؤ تو چھوٹے بن کر تم سب کو جوڑ لو گے. اس لیے انبیاء کی صفات میں سب سے بڑی صفت تواضع ہے. کیا ہے؟ تواضع. جی ہاں، بادشاہوں کا مزاج میں کبر ہوتا ہے، وہ تکبر سے ملک چلاتے ہیں، اور نبوت کے مزاج میں تواضع ہوتی ہے. نبوت کے مزاج میں تواضع ہوتی ہے. جی ہاں، آپ پر نبوت پیش کی گئی، بادشاہت والی بھی اور فاقے والی بھی، تو آپ نے فاقے والی نبوت اختیار کی. کون سی نبوت؟ فاقے والی. فرماتے ہیں کہ جب سے آپ نے یہ نبوت اختیار کی فاقے والی، اس کے بعد سے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا. کھانے میں کبھی ٹیک نہیں لگائی کہ ٹیک لگا کھانا لگتا ہے کہ یہ تکبر کی علامت ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرو، اپنے اندر تواضع پیدا کرو. جی ہاں، کیونکہ آدمی تواضع کے ذریعے اونچے درجوں پر پہنچا دیا جاتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے اونچے درجوں سے گرا دیا جاتا ہے. ابلیس کے بارے میں ابا واستکبر، یہ انکار کیا، تکبر کیا. بڑائی کو ایسے انکار کرتا ہے آدمی حق کا، آدمی حق کا انکار بڑائی کی وجہ سے کرتا ہے. تو ابا واستکبر، کہ انکار کیا اور کبر کیا. اور یہاں تو ترقی کے لیے بنیادی چیز تواضع ہے. اس لیے فرمایا کہ ساتھیوں کے ساتھ نرم ہو کر رہو، ساتھیوں کے ساتھ نرم ہو کر رہو. دیکھو میرے دوستو عزیزو، اس کام جو اصول ہیں، اور غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ کہ یہ غور کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی سے غلطی ہوتی تھی تو آپ کو ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا؟ غلط کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس کی بھی سنت ہے. جیسے نماز کا سنت ہے، اور کھانے کھانے کی سنت ہے، اور کپڑے لباس کی سنت ہے، اور شادی کی بیاہ کی سنتیں ہیں، کہ اسی طرح اس کی بھی سنت ہے کہ غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس کی بھی سنت ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا.
آپ نے غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کی بھی سنت ہے۔ ایک آدمی نے پیشاب کیا مسجد میں، ہمیں تو پرواہ نہیں ہوتی نا، کسی کو رسوا کرنا ہو، کسی کو ذلیل کرنا ہو تو شور مچا دو، جی فلاں نے یہ کیا ہے، اس لیے کہ اصلاح کسی کی اصلاح کرنے کے لیے لازم ہے کہ اصلاح کرنے والا اس کی غلطی کو اس کے سوا اور کسی کو نہ بتلائے، تب تو یہ اصلاح کرنے والا ہے، اور اگر دوسروں کو بتا رہا ہے تو یہ فساد کرنے والا ہے، اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے دونوں کا۔ اصلاح کرنے والا وہ ہے جو کسی کی غلطی کو چھپائے گا، اور فسادی وہ ہے جو کسی کی غلطی کا اعلان کرے گا۔ یہ فرق ہے دونوں کا، ہمیشہ یاد رکھیے بات۔ اگر جاننا چاہو کہ یہ آدمی مصلح ہے یا مفسد ہے، اصلاح کرنے والا ہے یا فساد کرنے والا ہے، تو اس کا معلوم کرنا بہت آسان ہے کہ اگر کوئی کسی کی غلطی کو دیکھ کر اسی کو بتائے جا کر، صرف وہ کسی کو نہ بتائے،